السلام علیکم ناظرین. آپ اپنے دن کو فل آف انٹرٹینمنٹ بنانے کے خواہش مند ہیں تو آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ ہمارے آج کے فنی ڈراماز دیکھیے. آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا، چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ گزرا ہو، راستہ کالی بلی نے کیوں نہ کاٹا ہو، لیکن ہماری یہ ویڈیو آپ کو فریش کر دے گی. نمبر 10 پر بات کرتے ہیں چودھری اینڈ سنس کی. چودھری اینڈ سنس حال ہی میں نشر ہونے والا ایک مزاحیہ سیریل ہے. اس ڈرامے میں عمران اشرف عوان اور عائزہ خان نے اپنا بہترین رول کیا ہے، جس کی وجہ سے مداحوں کی جانب سے انہیں بہت زیادہ پیار ملا. چودھری اینڈ سنس میں سب سے زیادہ کہکہوں کا سہارا لیتے ہیں، اور کوئی حیران ہوتا ہے کہ اس کی پاپولر کاسٹ کی وجہ سے ایک پنجابی گھرانے کے گرد گھومتی سٹوری کتنی زیادہ پاپولر ہو گئی. اس ڈرامہ سیریل میں آپ کو پنجابی ایکسنٹ جا بجا ملے گا، جبکہ پنجابی ایکٹرز نے کہانی کو بہت ہی مزیدار بنا دیا ہے. ڈرامہ سیریل ہم سب عجیب سے ہیں، ہم سب امید سے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس ڈرامے کا نام کچھ انوکھا سا ہے. ہم سب عجیب سے ہیں یہ آج انٹرٹینمنٹ کا سیریل ہے. یہ ڈرامہ فیملی فرنٹ کا سیکول ہے. ڈرامے کی کہانی شبیر جان یعنی کہ ہاشم جی آملہ کی 40 سالہ بیوی ہنا دلپذیر کے گرد گھومتی ہے، جو کہ ماڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد بیوقوف خاتون ہیں. مناہل اس ڈرامے میں ان کی بیٹی کا کردار نبھا رہی ہیں. ڈرامے کی کاسٹ میں ہنا دلپذیر اور شبیر جان کے علاوہ عروسہ صدیقی اور دیگر شامل ہیں. ڈرامے کے رائٹر ڈاکٹر یونس بٹ ہیں، جبکہ اس ڈرامے سیریل کی ڈائریکشن افتخار ایفی نے کی ہے. ڈرامہ سیریل نادانیاں. نادانیاں ایک کامیڈی کامیاب سیریل ہے. کامیڈی فلمیں ہوں یا ڈرامے، ہر کسی کو بے حد پسند آتے ہیں. اگر پاکستان کے کامیاب کامیڈی ڈراماز کی بات کی جائے تو نادانیہ کا نام شاید سر فہرست ہوگا. جیو ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے کامیڈی ڈرامے نادانیہ کی پہلی قسط 2009 میں نشر ہوئی تھی. اس ڈرامے میں یاسر نواز، ان کی اہلیہ ندا یاسر اور بھائی دانش نواز نے مرکزی کردار نبھائے. نادانیہ کی کہانی ایک ہی فلیٹ میں رہنے والے میاں بیوی اور بھائی کی زندگی پر مبنی تھی. ڈرامے میں ان تینوں اداکاروں نے اپنی اصل زندگی کے ہی رولز نبھائے، جبکہ ڈرامے کی شوٹنگ بھی ان کے اپنے گھر میں ہی ہوئی تھی. ڈرامہ سیریل شہنائی. شہنائی ایک فنی سیریل ہے. رمشار عفان نے پہلی بار کسی ڈرامے میں ساتھ کام کیا. شہنائی میں عفان یعنی کہ میرب ایک نرم دل شخص اور بخت ایک سخت مزاج کی لڑکی ہے، لیکن بخت کم سے کم میرب کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ ضرور رکھتی ہے. اگرچہ دونوں کے مزاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، دونوں ہی ایک بات کو دو مختلف انداز میں سوچتے ہیں، اس کے باوجود ان کی کیمسٹری زبردست ہے. ڈرامہ سیریل چپکے چپکے. چپکے چپکے جتنا فنی ہے اتنا ہی رومانٹک ہے، جو آپ کی اٹینشن گریب کر لے گا. دونوں لو سٹوریز کے درمیان میں فنی کہانی ہے. ڈرامے میں شروع میں آپ مینو اور فازی کے درمیان رومانٹک سینز نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھتا ہے دونوں کا رومانس بھی بڑھتا ہے. عائزہ اور عثمان خالد بٹ دونوں نے ہی اپنے اپنے کیریکٹر سے بھرپور انصاف کیا. یہ ڈرامہ انڈسٹری کی ایک یادگار جوڑی تھی. اس ڈرامہ سیریل میں ناظرین نے ان کی کیمسٹری کے ساتھ ساتھ ان کی کامیڈی کو بھی بہت انجوائے کیا. دوسری طرف آپ ہادی اور مشی کی کیمسٹری کو دیکھیں گے، جو کہ کافی اسٹرانگ ہے، اور ان کی جوڑی بھی بہت کیوٹ ہے. یہ کہانی ان لوگوں کے لیے جو اپنے دل کی بات اپنے خاندان والوں تک پہنچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں. ڈرامہ سیریل رومیو ویڈز ہیر. رومیو ویڈز ہیر ایک روم کام سیریل ہے. ہنسی مذاق رومانس مستی شرارت سے بھرپور کہانی اس سال کی سب سے بڑی لو سٹوری ہے، جسے ناظرین کی جانب سے بہت زیادہ پسند کیا گیا. ڈرامے کے OST نے ایک ماہ میں 5 ملین ویوز حاصل کر لیے، جبکہ ڈرامے کی پہلی قسط نے صرف یوٹیوب پر ہی 40 لاکھ سے زائد ویوز حاصل کر کے اپنی ایک نئی شناخت بنائی تھی. سپر ہٹ سیریل خانی سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی مقبول جوڑی فیروز خان اور ثنا جاوید اس ڈرامے کے سینٹرل کیریکٹرز ہیں. دو مختلف طبقات کے کرداروں کو بالکل منفرد انداز سے پیش کر رہے ہیں. اپنی تحریر سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے والے نامور رائٹر ڈاکٹر محمد یونس بٹ نے اس ڈرامے کی کہانی کو انتہائی خوبصورتی سے تحریر کیا ہے. ڈرامہ سیریل ڈولی ڈارلنگ. ڈولی ڈارلنگ پاکستان کی سب سے مہنگی کامیڈی سیریل ہے. اس سیریل کا بجٹ بہت بڑا ہے. ایسا پہلی بار ہوا جب کسی پروڈکشن کمپنی نے ایک کامیڈی سیریز پر کسی بڑے ڈرامے جتنا پیسہ لگایا ہو. ڈرامہ سیریل ڈولی ڈارلنگ ٹائٹل رول نادیہ خان اور ان کے شوہر کا کردار اعجاز اسلم کر رہے ہیں.
جن کے ساتھ عروسہ صدیقی اور علی رضوی بھی شامل ہیں۔ یہ چاروں اسٹاک کیریکٹر ہیں جن کے ہمراہ ہر بار کہانی کی مناسبت سے مختلف فنکار شامل ہوتے ہیں۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ ڈولی ویسے تو ایک بہت عقل مند لڑکی بنتی ہے اور چاہتی ہے کہ ساری دنیا کی عقل اسی کے پاس رہے، لیکن وہ ایک بہت بنیادی کام شوہر کو خوش بھی نہیں کر سکتی۔ ہر بار ہی اسے خوش کرنے کی انوکھی کوششیں کرتی ہے، لیکن ہر بار اس کی بیوقوفی سے سیدھا کام بھی الٹا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پوری فیملی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کالا ڈوریا۔ کالا ڈوریا حال ہی میں ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا فنی رومانٹک سیریل ہے۔ سیریل دو چچازاد کے درمیان محبت اور نفرت کی کہانی کے گرد گھومتا ہے۔ کالا ڈوریا خاندانی عداوتوں کی مزاحیہ انداز میں عکاسی کرتا ہے، جہاں محبت اور نفرت کے جذبے پر استوار پرمزاح لیکن ناخوشگوار واقعات کا باعث بنتے ہیں۔ کہانی کئی پہلوؤں سے سنو چندا سیزن 3 سے ملتی جلتی ہے۔ مثال کے طور پر نادیہ افغان کی ایک عام پنجابی لہجے کے ساتھ سب پر طنز کرتی فرحان علی اور سہیل سمیر کی بھائیوں اور سمینہ احمد اس گھر میں ماں کا کردار نبھا رہی ہیں۔ ڈرامہ نگار سائمہ اکرم چودھری نے ایک بار پھر دانش نواز کے ساتھ کالا ڈوریا کے لیے کام کیا ہے۔ کہانی کے مین کیریکٹر ایک پوش محلے میں آباد ہیں۔ ایسا لگتا ہے ایک مزاحیہ ٹی وی سیریز کی کامیابی کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ایک بڑا خاندان ایک ساتھ جڑے گھروں میں قیام پذیر ہو، ان کے درمیان ایک دوسرے کے محبت اور نفرت والے رشتے ہوں۔ ڈرامہ سیریل جورو کا غلام۔ جورو کا غلام، یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں سنتے ہی صرف ایک ہی تصور ابھرتا ہے، اور وہ تصور ایک ایسے شخص کا ہے جو ہر معاملے میں اپنی بیوی کے حکم کا منتظر رہتا ہو، اور جب کسی ڈرامے کا عنوان ہی جورو کا غلام ہو تو سنتے ہی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ڈرامہ بہت مزاحیہ ہوگا۔ جورو کا غلام آپ کو ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دے گا۔ ڈرامے کے اہم کیریکٹرز میں عافیہ اور اس کا شوہر نعمان ہیں۔ عافیہ نعمان سے عمر میں 13 سال چھوٹی ہونے کے علاوہ خوبصورت، چنچل اور جوان بھی ہے۔ اس پر اس کے نخروں نے گویا نعمان کو اپنے سحر میں لے لیا ہے۔ صغیر کے مطابق نعمان بھیگی بلی کی طرح عافیہ کا ہر ناز نخرہ اٹھانے اور ہر بات ماننے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے۔ بالآخر نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہی نعمان جس نے ہمیشہ فرما برداری اختیار کی، اب اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیوی کی سائڈ لینا شروع کر دیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل بلبلے۔ بلبلے ایک فنی ڈرامہ تھا جو پاکستان کو ایک لمبے عرصے کے لیے ہنسی مذاق کا طوفان دے گیا۔ یہ لمبے عرصے سے نشر کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے کیریکٹر سے کون واقف نہیں؟ محمود صاحب، نبیل، مومو اور خوبصورت، جو پاکستانی خاندانوں کے مزاحیہ رشتوں کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ نئے سیزن کی کہانی پہلے جیسی ہے، لیکن سچویشنز نئی، کیریکٹرز نئے، لطیفے نئے۔ اس سیزن میں ایک نیا گھر آپ کو نظر آئے گا۔ اپنے ڈرامے میں کیریکٹر کے حوالے سے عائشہ عمر کہتی ہیں کہ میرا کیریکٹر پہلے سے بہتر نظر آ رہا ہے، باقی کرداروں میں سب سے زیادہ سمجھدار ہے، جو ہمیشہ کام کی بات کرے گا۔ عائشہ عمر اتنی فٹ کیسے؟ کامیڈی ڈرامہ میں کام کرنے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کامیڈی کرنا مشکل ہے، ہر ایکٹر یہ نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے ڈائریکٹر ایکسپیرینسڈ ہیں۔ اس ڈرامے کی پہلی قسط 22 اکتوبر 2009 کو نشر کی گئی۔ ڈرامہ سیریل میں آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ اپنے ہی گھر میں گھوم پھر رہے ہیں۔ آپ کو روز ایک ہی گھر دیکھ دیکھ کر اس کی ہر چیز کا بھی خبر ہو جائے گی۔ یہ ڈرامہ بلکہ یہ سیزن بہت مزیدار ہے۔